میں عرفان روشنی کی کرن ٹیلی ویژن سے حاضر خدمت ہوں۔ میں آج اپنے پیارے دوستوں کے لیے ایک نیا چیز لے کے آیا ہوں۔ آج میں آپ کو روزانہ زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، جن چیزوں کو ہم کو اوائڈ کرنا چاہیے، جن چیزوں کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، میں آج اس کے متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کوئی کسی قسم کا سیاسی مقصد نہیں ہے، نمبر 1۔ نہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے، نمبر 2۔ نہ ہی کوئی میں کسی کے خلاف کمپین کر رہا ہوں، نمبر 3۔ میں ایک سیدھا سادہ عام سا آپ کی طرح انسان ہوں۔ میرا جو مقصد ہے نا، وہ ایک نیک عمل کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی طرف سے اس کو ایک نیک عمل کے لیے لے کے آنا چاہ رہا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ایک نیکی کے کام کو بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ میرے دل میں ایک چیز ہے کہ یار، میں نے جو اپنی زندگی میں لوگوں میں محرومیاں دیکھی ہیں نا، وہ ہر انسان اوپر سے اوپر بھی آ سکتا ہے، ہر انسان اچھے سے اچھا بھی بن سکتا ہے۔ ان چیزوں کے متعلق میں اپنے دوستوں کو، اور خاص طور پہ نوجوان دوستوں کو، بچوں کو، جو بڑوں سے کام نہیں ہوئے، میں صرف ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے آپ سارے قابل احترام ہیں۔ میں وہ بتاتا ہوں جو 100% ہر لحاظ سے جو معاشرے میں ناانصافی ہے نا، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو آج ایک ایسی بات بتانا چاہوں گا جو مجھے بہت لوگوں نے، میں ان لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے پچھلے 2 دن سے تقریباً 2 سے 2.5 درجن کالیں آئی ہیں کہ یار آپ انجینئر ہو، آپ ہمیں نا چھانگا مانگا، جو پوری دنیا کی مشہور سیرگاہ ہے، پوری دنیا کا مشہور ایک پکنک پوائنٹ ہے، پوری دنیا میں جس کا پاکستان کا نام جس پلیس نے روشن کیا ہوا ہے، اس کے متعلق ہمیں کچھ نہ آگاہ کرو، کیا مسائل ہیں وہ میں آپ آج کو انجینئرنگ بھی بتاؤں گا، یہ کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرا مقصد نیک ہے۔ میں ہر انسان کو وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی اور میں دیکھ رہا ہوں، جس سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم سب کو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اب چھوٹی سی چیز ہے، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی جاتے ہیں۔ میں ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو بڑا گودام والا ہے نا، جو بڑا ڈیلر ہے نا، اس کے پاس میں نے یہ پریکٹیکل چیزیں چیک کی ہیں، تو تب میں بتا رہا ہوں۔ میں جو پریکٹیکل چیز چیک کرتا ہوں، مجھے اس پہ یقین ہوتا ہے، وہ میں چیز کو آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ یہ عام سی چیز ہے۔ آپ سب کے بچے ہیں، سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، بڑے بچے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، سب بھی ہیں۔ ہم دکان سے کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک چیز دیکھی اور بڑی دفعہ چیک کی۔ ہم جوس خریدتے ہیں، جوس دکاندار سے لیا، اس کو پائپ لگایا اور اس کو پی کے رستے میں پھینک دیا۔ ڈسٹ بین میں تو پھینکنے کی ہمیں زحمت نہیں ہے، جبکہ ڈسٹ بین میں پھینکنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی ہم کوئی کمپنی کی چیز خریدتے ہیں تو اس پہ ایکسپائری ڈیٹ ضرور دیکھتے ہیں، جبکہ ہم نہیں دیکھتے۔ میں نے یہ چیک کیا ہے، بچوں کی جو چیزیں ہیں، بچوں کے بسکٹ ہے، بچوں کی سلانٹی ہے، بچوں کے جو پاپڑ ہے، بچوں کی جو دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے خریدتے ہیں نا، جو کمپنی کی چیزیں بھی ہیں، ان پہ ہم ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھتے۔ بچے بھی کھا لیتے ہیں، پتہ لگتا ہے جی رات کو بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بچہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا ہے، اس پہ ایکسپائر ڈیٹ کی چیزیں بھی بچے کھا جاتے ہیں۔ ہم کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ وہ نہ دکاندار یہ چیز چیک کرتا ہے، نہ دوسرا بڑی دکان والا یا بڑے گودام والا۔ وہ ایسے ہی آتا ہے اور ایسے ہی وہ لوگوں میں بٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی بازار سے چیز خریدتے ہیں نا، بچوں کے کھانے پینے کی، جب ہم خود کھانے پینے کی، تو اس کے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایکسپائری تو نہیں ہے، ایکسپائر ڈیٹ اس کی ختم تو نہیں ہوگی ہوئی۔ ہوتا ہے بڑے ڈیلر، یہ میں
سب سے پہلے آج میں اپنے پیارے بھائی صحافیوں کے لیے ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے صحافی بھائی ہیں نا، یہ معاشرے کا ایک اہم رکن ہے اور اہم ستون ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑی صحافی بھائی بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہ بھی صحافی بھائی بھی، ہر معاشرے میں اچھے برے انسان ہوتے ہیں، ہمیں اچھے بروں پہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحافی برادری کتنا اچھا رول ادا کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اویئرنیس، خبر، ہر چیز وہ نہ ہمیں تک پہنچاتے ہیں. ان کا فرض پہنچا دینا. اب کام کرنا انتظامیہ نے، اتھرائز لوگوں نے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، عبادت کر دیتے ہیں. بچوں کے پاپڑ دیکھ لیں، بچوں کی ایوری چھوٹی چھوٹی چیز دیکھیں جو کمپنی کی برانڈ کی اور بغیر برانڈ کے ہے. جو بغیر برانڈ کے بچے چیزیں کھاتے ہیں نا، اس میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ بچوں کو پتا، نہ والدین کو پتا، نہ دکاندار کو پتا، نہ ہول سیلر کو پتا، کسی کو نہیں پتا اس میں یار کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں، اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہے، اس میں آئل ڈلتا ہے، کون سا ڈلتا ہے، کس سے بنتا ہے، یہ کیا چیز ہے. بچے خوش ہوتے ہیں، کھاتے ہیں. بچوں کو کبھی پیٹ کی بیماریاں، کبھی فلانی چیز کی بیماریاں، کبھی فلانی بیماریاں، کیونکہ ساری چیزیں ایکسپائر نہیں بکتی. اگر ایک بڑا دکاندار ہے نا، اس کو آپ صحافی بھائیوں کی انتظامیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرا عام سے آپ کو مشورہ ہے کہ صبح ہی مارکیٹ میں جائیں. دیکھیں گے، میں اخلاقی بات بتا رہا ہوں، میں کسی کے خلاف بات نہیں بتا رہا. مارکیٹ میں جائیں، انتظامیہ کا بندہ ہو، صحافی ہو، یہ ایک عمل کر کے دیکھ لیں. میں ہاتھ باندھ کے آپ کو بنتی کرتا ہوں کہ یہ عمل کر کے دیکھیں. دکاندار کون سے پاپڑ بیچ رہا ہے، کون سی سلاٹی بیچ رہا ہے، کون سے بسکٹ بیچ رہا ہے، کون سی وہ بچوں والی چیزیں بیچ رہا ہے. وہ ہمارے بچے کھا کے بیمار کیوں ہوتے، اس کی ریزن کیا ہے، یہ دیکھیں. ان کو اسپیسیفکیشن پوچھیں کہ یار یہ پاپڑ آپ دکان پہ رکھ کے بیچ رہے ہو، اس کا آپ کو لائسنس ہے، اس کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے، آپ نے کوئی دے گیا تو آپ نے بیچنا شروع کر دی، کسی کو بھی نہیں پتا. یہ میں سب سے پہلے موذبانہ گزارش کرتا ہوں انتظامیہ سے. صحافی برادری بھی یہ چیزیں ڈھونڈیں. آپ کسی بھی دکان پہ جائیں گے نا، بڑی سے بڑی دکان پہ اگر 100 دکانیں پھریں گے نا، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی 100 میں سے کوئی 5 6 7 ایسی دکانیں ملیں گی جہاں پہ آپ کو ایکسپائر چیزیں ضرور ملیں گی. ہمیں نہیں پتا لگے گا کیونکہ ہم اویئرنیس کی کمی ہے. دوسری بات میں جو آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں نا، انجینئرنگ کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں. انجینئرنگ میرا بھی شعبہ ہے. اب مجھے لوگوں نے تقریباً کوئی 20 سے 25 کالیں آئیں کہ چھانگا مانگا کی روڈ پچھلی حکومت سے بننا شروع ہوئی ہے، پچھلی حکومت میں وہ روڈ نہیں کمپلیٹ کر سکی. اس حکومت کو بھی تقریباً کو 3.5 سال تک ہو گئے ہیں، 3.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. یہ انتظامیہ کو بھی پتہ ہے. یہ میری بدنصیبی ہے کہ تحصیل چونیا چھانگا مانگا اس کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے، تحصیل چونیا میں، پوری تحصیل چونیا میں دیکھیں تو کم از کم 3 منسٹر ہیں، صوبائی منسٹر ہیں تحصیل چونیا میں. انہی کے ہی سائڈ پہ، انہی کی ہی پشت پہ یہ چھانگا مانگا کی روڈ ہے جو بن نہیں رہی، کتنے سالوں سے نہیں بن رہی. کتنا لوگوں کا ٹائم ضائع ہو گیا ہے. ایمبولینسیں کیسے گزرتی ہوں گی، عام شہری کیسے گزرتے ہیں. یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ چھانگا مانگا ایک دنیا کی بہترین تفریح گاہ ہے. یہ کتنے بڑے رقبے پہ یہ چھانگا مانگا جنگل پھیلا ہوا، اور اس کو ہینڈ میڈ یہ جنگل ہم بولتے ہیں. جب ہم انہی پیارے محترم منسٹر صاحب اور پیارے دوسرے حکومت کے نمائندے، آپ لوگ بڑی بڑی پراڈوں میں آتے ہو، لوگوں سے پروٹوکول مانگتے ہو، آپ لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ کتنی آپ کی عزت کرتے ہیں. جو مین شاہراہ ہے چھانگا مانگا کتنے سالوں سے نہیں بن رہی. میرا 2017 سے پہلے کا میں دیکھ رہا ہوں کہ چھانگا مانگا روڈ نہیں بن رہی. کام شروع ہوتا ہے، کام ہوتا بھی ہے، اور وہ کس سپیڈ سے ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے. اگر یہی کسی فیکٹری کو، یہی بڑے تاجر کو، یہی بڑے سرمایہ دار کو اپنی یوز کرنی ہوتی نا روڈ، اس نے کسی فیکٹری کے لیے، تو یہ روڈ 3 ماہ میں بن جانی تھی. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ کتنی ہماری دلیر عوام ہے تحصیل چونیا کی کہ وہ اپنی روڈ بنانے کے حوالے سے، منسٹر بھی اسی تحصیل کے ہیں، ٹھیک ہے، حکومتی نمائندے بھی اسی تحصیل کے ہیں، اور اس سے پہلے جو حکومت جن کی تھی انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، وہ بھی کمپلیٹ نہیں کر سکے. پتہ نہیں اس میں سیاسی مسلط کیا ہے، یا وہی چھانگا مانگا مشہور ہے جہاں پہ
ارکان اسمبلی کو لایا جاتا تھا، وہ اس طرح لین دین ہوتا تھا وہاں پہ، ان کو کھانے کے بہانے، یہ ساری چیزوں کا پوری دنیا کو پتا ہے یہ چھانگا مانگا کن کن وجہ سے مشہور ہے. تو جناب وہاں پہ ہزاروں گاڑیوں کے روز گزرتی ہیں جو کسی روڈ پہ جا رہی ہیں، کسی روڈ پہ جا رہی ہیں، کسی روڈ پہ جا رہی ہیں. تو چھانگا مانگا میری موزبانہ گزارش ہے کہ چھانگا مانگا جو روڈ بن رہی ہے نا کتنے سالوں سے، خدا را اس روڈ کو کمپلیٹ کریں. مجھے نا سب سے بڑی جو مجھے یہ خوشی ہوئی ہے نا کہ مجھے جن جن لوگوں نے ٹیلی فون کر کے اپریشیٹ کیا ہے نا، میں ان لوگوں کا نا بڑا مشکور ہوں. انہوں نے کہا عرفان آپ یہ بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہو، یہ چھانگا مانگا کی جو سڑک نہیں نا مکمل ہو رہی، کتنے سالوں سے نہیں نا مکمل ہو رہی، یہ انتظامیہ تک بھی اس کا صحیح اوپر تک یہ پتہ چل گیا ہے، اور ہم بھی اپنے ریسورس سے یہ چھانگا مانگا کی سڑک کے متعلق بتا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. آپ نے بھی بتایا ہے، یہ آپ کی گواہی جو وٹنس بن رہی ہے. بھائی جان میں آپ کو ایز اے انجینئر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جو پروجیکٹ ہوتا ہے نا یہ روڈ کا، اس میں ہوتا ہے کیا، یا کوئی بھی پروجیکٹ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہر پروجیکٹ کی کاسٹ ہوتی ہے، جتنی بھی اس کی کاسٹ ہے، اس کاسٹ کو کیسے نکالتے ہیں، یہ سب سے پہلے ایک سال کے ویک نکالتے ہیں، ایک سال میں کتنے ویک ہیں. ویک نکالنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سال میں 52 ویک ہے، 51 ویک ہے، 49 ویک ہیں. یہ ویک کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، جتنی پوری وہ کاسٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ویک پہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کو ویک پہ لے کے آتے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ویک میں کتنے لاکھ کا کام ہونا چاہیے. اگر ایک سال کا پروجیکٹ ہے، اگر 1.5 سال کا پروجیکٹ تھا تو اس کو 1.5 سال کے ویک نکالنے پڑتے ہیں، تقریباً 70 یا ابو یا کم ہوں گے. پر ویک کتنا پیسہ لگا، اوپر اس کو اسی محکمے کے بندے، ایک بریفنگ چارٹ ہوتا ہے، ہر چیز ڈاکومنٹیشن میں ہوتی ہے، چیک کرتے ہیں کہ اس ویک میں کتنا کام ہوگا، اس کی پرسنٹیج بھی لگائی جاتی ہے، پیسوں کے حساب سے، ورک ڈن کے حساب سے نکالنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی ویک کو منتھ پہ، مہینوں کے دنوں سے نکالتے ہیں کہ ایک دن میں پروجیکٹ کی کاسٹ کتنی آئے گی. پھر وہ ایک دن میں چیک کیا جاتا ہے کہ جی آج کے دن مثال کے طور پہ آج 5 لاکھ کا کام ہوا تو ہفتے کو اس کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ بھی ایک ہفتے میں ہمیں کتنے لاکھ کا کام چاہیے تھا، 30 لاکھ کا، 35 لاکھ کا. بارش آ گئی، چلو اس ہفتے بارش آ گئی، کم ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگلے ہفتے بارش نہیں ہے تو دن رات کام کرے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے انٹرنیشنل منصوبوں پہ کام کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل منصوبوں پہ. ٹھیک ہے. یہ اس چیز کی مجھے فخر ہے اور مجھے خوشی بھی ہے. جو بین الاقوامی منصوبے میں نے ان پہ کام کیا ہے، ملک کی تعمیر و ترقی میں میں نے اہم رول ادا کیا، ایمانداری کے ساتھ کیا ہے. اس وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کرپشن کیوں ہوتی ہے روڈ کے کاموں میں، یہ ٹھیکیدار کام کمپلیٹ کیوں نہیں کرتے. عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ روڈ کی ڈرائنگ کیا ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں انتظامیہ کو بھی بتا رہا ہوں، میں اس محکمے کو بندوں بھی بتا رہا ہوں، اس ٹھیکیدار کو بھی بتا رہا ہوں. میری بات دھیان سے سنو. میں انتظامیہ کی تو گزارش کروں گا کہ میری بات آرام سے سنیں. میں ٹھیکیدار کو ایسے بتا رہا ہوں، اگر ایک پروجیکٹ اس کی لمٹ ہے 1 سال کی، تو 1 سال کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 مہینے کا ٹائم ملتا ہے. ڈرائنگ لیٹ ہوگی یا فلانی چیز لیٹ ہوگی، اس کے بعد اسی ٹھیکیدار کو پر ڈے کے حساب سے کاسٹ کا، پر ڈے کی کاسٹ نکالتے، پر ویک کی کاسٹ نکالتے، اس ٹھیکیدار کو اس پہ جرمانہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. جب ٹھیکیدار کو یہ پتا ہونا کہ مجھے 1 ویک میں اتنے لاکھ کا جرمانہ لگنا ہے، تو وہ ٹھیکیدار کبھی بھی اپنا پروجیکٹ انکمپلیٹ نہیں چھوڑتا. وہ دن رات کام کرتا ہے، دن رات کام کرتا ہے. وہ دن رات کام کرنے کے بعد اپنے پروجیکٹ پر ٹائم سے پہلے پورا کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ٹائم سے پہلے کام کروں گا تو مجھے اپریشیٹ بھی کیا جائے گا، مجھے انعام بھی ملے گا، مجھے میری تعریف بھی اور میری کمپنی کی مشہوری بھی ہوگی، مجھے نیکسٹ بھی کام کرے گا. ہوتا اب کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل سمپل سی سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. یہ چھانگا مانگا روڈ کی آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے، وکلا برادری سے بھی انتہائی قابل احترام ہے، بڑے پیارے دوست ہیں میرے وکیل، صحافی برادری بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے محب وطن لوگ ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، انتظامیہ سے بھی گزارش کرتا ہوں. سمپل سی بات ہے،
یہ میری ویڈیو سب کے پاس پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی آج رات تک پہنچ جائے گی. سب سے پہلے آپ جائیں, صحافی بھی جائیں, وکیل بھی جائیں, انتظامیہ بھی جائیں, اس ٹھیکیدار کے سائٹ انجینئر کو بلائیں, سائٹ انجینئر سے پوچھیں کہ یار یہ روڈ کی اسپیسیفکیشن کیا ہے. ہر پروجیکٹ کا ایک بیو کی ہوتا ہے بل آف کوانٹی, ٹھیک ہے, اس میں ہر چیز مینشن ہوتی ہے. روڈ کا کام ہے, بلڈنگ کا کام ہے, جو بھی کام ہے نا, اس میں سب سے پہلے آپ کو NSL کا پتہ چلے گا کہ ڈرائنگ میں گراؤنڈ کا لیول کیا ہے, گراؤنڈ لیول کتنے فٹ اس کی نیچے ڈیپتھ تھی, کتنے فٹ اوپر لے کے آنا تھا, اس کی لیئریں ہوتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, پوری عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انجینئرنگ کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری عام شہری کی کیا ہے. میں بھی تو عام شہری ہوں نا, آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج اس قابل ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے سب عزیز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہوتی کیا ہے. سب سے پہلے میں انتظامیہ اور میں اپنے صحافی بھائیوں اور دوسرے برادری کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چھانگا مانگا جائیں, چھانگا مانگا جا کے اس ٹھیکیدار سے اس کا ٹائم کلیکٹ کریں, یہ کس ڈیٹ کو شروع ہونی تھی اور کس ڈیٹ کو ختم ہوئی ہے, اس کی ریزن کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ چیک کریں کہ اس زمین میں جو ارتھ ورک ہوا ہے وہ نیچے سے کتنا اوپر آنا تھا اور کتنا ڈلا ہے, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے میرے بھائی, ہماری ہوتی ہے سب سے پہلے ہماری کلیئرنگ گریبنگ ہوتی ہے, جو روڈ کے گاہ وغیرہ, بوٹیاں وغیرہ اس کو صاف کرتے ہیں, سلش وغیرہ اس کو صاف کرتے ہیں, اس کو پلین گراؤنڈ بناتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کے اوپر ارتھ, اگر ڈرائنگ میں ارتھ مٹی ہے نا تو مٹی ڈلے گی, اگر ڈرائنگ میں گسو فیلنگ ہے نا تو گسو فیلنگ اس کی ہوگی. اس کے ٹیسٹ لگیں گے, جو اس کی ٹیسٹ کی جو پہلی ٹیسٹوں کی لیئر ہوتی ہیں, جو سی زون میں آتی ہیں ٹیسٹوں کی لیئریں, اس کی جو کمپیکشن ہے نا, FDT ٹیسٹ ہم جس کو بولتے ہیں, اس کا بھی آپ جا کر کارڈ چیک کریں کہ کتنے FDT ٹیسٹ لگے ہیں, کیسے کیسے لگے ہیں, کتنی لیئر کے لگے ہیں. کم از کم اس کی FDT ٹیسٹ کو 6 انچ 8 انچ اس کی لوز مٹیریل جاتا ہے, کمپیکٹ ہو کے وہ 6 انچ رہ جاتا ہے. اس کی کتنی لیئریں اوپر تک لگنی تھی یہ بھی چیک کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے گول مال ہے, کیسے یہ پروجیکٹ لیٹ ہوتے ہیں. اس نے اپنا ارتھ ورک کے ٹیسٹنگ FDT ٹیسٹ لگوائے ہیں, اس کا ریکارڈ اس محکمے کی لیبارٹری کے پاس بھی ہوگا, وہاں ٹھیکیدار کے بھی پاس ہوگا, وہاں پہ ہر بندے کے پاس ان کا ریکارڈ ہوگا. اگر وہ کہتا ہے جی میں زمین سے 7 فٹ نیچے گیا ہوں, تو دوسری طرف ایک کھڈا مار کے دیکھ لیں کہ یہ 7 فٹ گیا ہے کہ 2 فٹ گیا ہے. اگر وہ 7 فٹ کا کلیم کر رہا ہے نا, تو دوسری سائڈ پہ کھڈا مار کے دیکھیں جہاں پہ روڈ ختم ہوتی ہے کہ اس کی جو لیئرنگ ہوئی ہے, جو اس نے نیچے سے کمپیکشن 7 فٹ تک کی ہے, وہاں واقعی 7 فٹ سے لے کے آ رہا ہے کہ یہ 2 فٹ کی یہ لیئر 6 انچ کے حساب سے لگا کے 2 فٹ کی اس کی کمپیکشن, اس نے 2 فٹ کا اس نے کام کیا ہے, 2 فٹ کی اس نے فلنگ کی ہے. یہ 7 فٹ تو نہیں مانگ رہا کہ اس کو دے تو نہیں گئی ہوئی. نمبر 1 سب سے پہلے ٹھیکیداری نظام میں یہی, یہاں سے پروجیکٹ لیٹ ہونے کی اور بے ایمانی ہونے کی سب سے پہلی ریزن ہی یہ ہوتی ہے, کیونکہ میں نے انٹرنیشنل منصوبوں پہ کام کیا, وہاں پہ ایک ریگولر اتھارٹی ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی ایسے نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دوں, یہ جب جو پروجیکٹ لیٹ ہوتے ہیں ان کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹھیکیدار نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوتی ہے, اور سلیمانی ٹوپی کے ساتھ کسی نے سلیمانی سرما ڈالا ہوتا ہے, وہ اس کی بیک پہ ہوتا ہے. یا تو وہ ٹھیکیدار ہے جو اس کے پیچھے کو بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے, یا وہ ٹھیکیدار سے لوگ, محکمے کے لوگ اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں, اس کو سے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ انتظامیہ کا اور عام شہری کا بھی کام ہے کہ یہ آپ کام چیک کریں. سی زون کے بعد پھر ہماری سی زون ہو جاتی ہے. سی زون کی جو ہماری ارتھ فیلنگ یا گسو فیلنگ ہوتی ہے, ڈرائنگ پہ لکھا ہوتا ہے ابھی اس کی کتنی FDT ٹیسٹ, کتنی اس کی کمپیکشن چاہیے. یہ دیکھتے ہیں جو ناقص روڈ بنتے ہیں نا, یہ ناقص روڈ بننے کی ہماری بدنصیبی ہے کہ ناقص روڈ بننے کی وجہ یہ ہے کہ نیچے زمین پہ سلاش ہوتی ہے, وہ لے دے کے اپنی FDT ٹیسٹ پاس کراتے ہیں. ایسے 2 چکر رولر کے لگائے, ایسے رولر کے 2 چکر لگائے, نہ وائبریشن لگائی, نہ کمپیکشن پوری ہوئی, تو وہ جی روڈ بننے کے اوپر بننے کی تیاری شروع ہو گئی ہے. یہ جو چھانگا مانگا روڈ ہے, دیکھیں یہ پوری دنیا کا مشہور ترین جگہ ہے. چھانگا مانگا پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں, لاہور سے آتے ہیں, کراچی سے آتے ہیں, پورے پاکستان میں آتے ہیں. یہ
सड़क आप सबको पता है, मैं आपको कह रहा हूं सबको पता है ये सड़क क्यों नहीं बन रही। जब हमारी सी जोन होती है ना, तो सी जोन में हमारी अर्थ टेस्टिंग होती है। सी जोन के बाद हमारा होता है, दूसरा होता है बी जोन होता है। बी जोन में हमारी 3 से 4 लेयर होती हैं, वो भी एफडीडी टेस्ट होता है। सी जोन की 90 की कंपैक्शन होती है। बी जोन में हमारी 92, 93 तक की कंपैक्शन होती है। ये कंपैक्शन रिकॉर्ड भी उनसे चेक करें, ठीक है। फिर उसके बाद सब ग्रेड आ जाता है, टॉप लेवल आ जाता है, उसकी 95 की कंपैक्शन होती है। रोड की 95% की कंपैक्शन होती है। वो कंपैक्शन इसलिए की जाती है कि रोड की बुनियाद को मजबूत से मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये कंपैक्शन पूरी नहीं होती, फिर रोड क्रैक आते हैं, रोड टूट जाती हैं। साल के अंदर अंदर ही ठेकेदार की ये काबिल जरूर होती है कि वो 1 साल तक रोड टूटने नहीं देता, क्योंकि उसने रिटेंशन मनी अपनी लेनी होती है, सिक्योरिटी लेनी होती है। साल के बाद उसको पता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये पहले हमें चेक करना चाहिए ये क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों को, आम लोगों को तो नहीं पता ये एफडीडी टेस्ट क्या है, कंपैक्शन टेस्ट क्या है, इसकी सेक्शन ड्राइंग क्या है, कितनी जमीन से कितने इसने नेचुरल लेवल से लेके टॉप लेवल पे इसने कितने टेस्ट लगाने थे, ये सारा रिकॉर्ड होता है। सब रिकॉर्ड वहां पे क्लाइंट के पास भी होता है, कंसल्टेंट के पास भी होता है, ठेकेदार के पास भी होता है। मैं इंतजामिया से गुजारिश कर रहा हूं कि ये चीजें नोट करें, इसकी डेप्थ करें, इसकी जमीन से कितने फुट नीचे जाके ऊपर इसने लेके आना था। जो मैंने देखा ना छांगे मांगे की रोड को, मैंने तो यही देखा है कि जहां पे वो करते हैं, ठेकेदार करते हैं, जहां पे उनका चलती है, वो ग्रेडर चलता है, वहां पे नेचुरल स्टेटा पड़ा हुआ, वहां से वो ग्रेडर लगाते हैं, उसको लेवल करते हैं, उसके ऊपर रूलर चलाया, टेस्ट पास हो गया, रूलर चलाया, टेस्ट पास हो गया। पता नहीं कितनी अर्थ हुई कि कितनी नहीं अर्थ हुई। मैं आप पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें होता क्या है, कितनी टोटल लेयरें डलनी थी। अगर उसने 14 लेयरें लगाई है ना, 14 लेयर से मुराद है कि उसने 7 फुट एफर्ट करनी थी, उसने कंपैक्शन की। 14 टेस्ट लगाने का मकसद है कि 7 फुट उसने अर्थ फिलिंग करनी थी। आप ये बताएं कि सबसे पहले ठेकेदार क्या करते हैं? सारे ठेकेदार नहीं करते, हमको मैं ये भी बता दूं, जो डिसिप्लिन वाले अदारे हैं ना, उनमें ये चीजें करना नामुमकिन है, सब कुछ ही हो जाता है उधर। क्योंकि जो रोड पिछली हुकूमत से लेके आज तक नहीं बन रही, इसमें मुझे डाउट है क्यों नहीं बन रही। ठेकेदार सलमानी टोपी पहने हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं है, किसी का डर ही नहीं है। इंटरनेशनल वो प्लेस है, वहां पे कोई काम नहीं है, होता भी है तो क्या। अब जो पिछले तकरीबन 5-6 साल से मुकम्मल नहीं हो सकी रोड, उसमें क्या मसला है, क्या खामी है, ये लोगों को पूछना चाहिए। ये सहाफियों को पूरी खबरें लगानी चाहिए इस रोड के मुतल्लिक। इंतजामिया को भी पूछना चाहिए भी ठेकेदार की क्या मजबूरी है, किस डिपार्टमेंट की क्या मजबूरी है। मेरा काम है आपको बताना। सबसे पहले ठेकेदार इस तरह करते हैं कि वो 14 जो टेस्ट लगाते हैं ना, वो ऊपर से 2 फुट लगाते हैं, बकाया नीचे से वो क्या करते हैं कि कागजों में तो वो 14 कर लेते हैं, ऑन ग्राउंड वो 4 से 5 होते हैं। ये देखें, जो 21 किलोमीटर की रोड है, ये 4 किलोमीटर की रोड है, जो 6 किलोमीटर रोड है, इसकी आप लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस देके कितने क्यूबिक फुट वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है मिली भगत से। सबसे पहले तो वो ठेकेदार ये काम करते हैं जिनको इज्जत बेइज्जती का कोई एहसास नहीं होता। मैंने देखा कि अक्सर ठेकेदार अच्छा ही काम करते हैं, लेकिन जो ये रोडों का मसला होता है ना, हमने ना, आपको बताता हूं कि रिंग रोड बनाने में मेरा बड़ा किरदार है। मैंने रिंग रोड पे बड़ा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कई लाहौर में ब्रिज बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि देखें यार, मैं एक आम सा इंसान और मैंने वर्ल्ड लेवल के मंसूबों पे काम किया, मुझे हर चीज का पता। अगर मुझे कोई आगे कहे ना कि इरफान यार आप रजा कराना तौर पे आके ये देखो कि ये रोड क्यों नहीं बन रही, तो यकीन करें मैं 24 घंटे के अंदर बता दूंगा कि रोड क्यों नहीं बन रही, इसमें रीजन क्या है। ये तो मैंने आपको अर्थ फिलिंग की बता दी ना कि अर्थ फिलिंग में ये होता है, और इस वजह से रोडों में क्रैक आता है। जब हमारी फाउंडेशन, हमारी बुनियाद सब ग्रेड से पहले वो ही मजबूत नहीं है ना, तो रोड 1 साल के अंदर ही क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, खड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं, अनइवन रोड हो जाती है, रोड बेकार हो जाती है। अरबों रुपया गवर्नमेंट का तब कहें ये आपका और मेरा पैसा है। अगर आपकी और मेरी जेब से ये पैसा गया, गवर्नमेंट अपना फर्ज अदा कर रही है जैसे भी कर रही है।
اس کے بعد ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی ہماری بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا سب بیس کی کوانٹی ہے، وہ سب بیس کے کون سا پتھر سب بیس کا ڈرائنگ میں بیوکیو میں لکھا ہوا ہے وہ کون سا پتھر ڈال رہا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ٹھیکیدار کیسے اس میں سے ڈنڈی مارتا ہے یا کیسے پیسے بچاتا ہے. وہ ٹھیکیدار کیا کرتا ہے، دینا سے یا کسی دوسری طرف سے وہ پتھر لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی ڈرائنگ میں دینا کا لکھا ہوگا تو دینا سے لے کے آئے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس ایگریگیٹ کا سائز لکھا ہوگا، انچ سے اوپر لکھا ہوگا، انچ سے 1.5 انچ تک لکھا ہوگا، وہ سب کچھ ان کے پاس ریکارڈ ہے. آپ اس پتھر کو پھڑ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہے. اس میں ہمارا تقریباً کوئی 20% یا 20% سے کم اس میں سٹون ڈسٹ پڑتی ہے، پھر اس پہ گریڈر چلتا ہے، پھر اس کی ایسے چنگم نما بنتی ہے. جب وہ بنتی ہے اس کو ہم روڈ میں گریڈر کے ساتھ سپریڈ کرتے ہیں. سپریڈ کرنے کے بعد اس پہ پانی لگاتے ہیں. پانی لگانے کے بعد اس پہ ہم رولر چلاتے ہیں. رولر کا بھی ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے. پھر اس کا کمپیکشن ٹیسٹ لگتا ہے. پھر جب وہ وائبریٹ کرتا ہے نا رولر، تو پھر وہ کرتے ہیں کہ ریچ تیار کرتے ہیں. اس کو ہم ریچ کہتے ہیں. وہ ریچ تیار ہوتی ہے تو اس کی جو کمپیکشن ہوتی ہے نا سب بیس کی، جو ہماری سب بیس ہے نا اس کی کمپیکشن بھی آپ چیک کریں. یہ کمپیکشن پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کے پاس ریکارڈ ہے. جو یہ کمپیکشن ہوگی یہ 95% ہوگی، 97% ہوگی. 97% آپ نے یہ ریکارڈ میں چیک کرنی ہے. اگر تو وہ آپ کو روڈ لوز لگے کہ اس میں روڈ لوز ہے، چل پھر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ مٹیریل اس طرح ہوتا ہے کہ بیوک کی بل آف کوانٹی ہر پروجیکٹ کی ہوتی ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بیوک کے حساب سے یہ پتھر دینا کا ہے. دینا کا پتھر اتنا اچھا نہیں ہے، میں برا نہیں کہہ رہا. یہ جو سرگودا کا پتھر ہے نا، یہ سرگودا کا پتھر اس ٹائم پوری دنیا میں سب سے اچھا ایگریگیٹ سٹون یہ سرگودا کا ہے. سرگودا کا ہے تو اس کو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھی یہ اگر مٹیریل لوز ہے اس نے کہاں سے خریدا ہے. اس کے پاس سب سے آسان سا طریقہ ہے کہ ٹھیکیدار کے پاس گاڑیوں کے بلٹی نمبر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے یہ کہاں سے آیا مٹیریل، کہاں سے نہیں آیا. ڈرائنگ میں بل آف کوانٹی میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتھر وہاں کا ریکوائرڈ تھا، یہ ڈال کون سا رہا ہے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، وہ ٹھیکیدار کو پتا ہوتا ہے، کنسلٹنٹ کو پتا ہوتا ہے. اگر کنسلٹنٹ اور کلائنٹ عدل کرنے والے ہوں گے تو وہی مٹیریل لگ رہا ہوگا جو ان کو چاہیے، وہی سب کچھ ہوگا جو روڈ کی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے. پھر ڈاؤٹ کو نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ واٹر بونڈ آ جاتا ہے. واٹر بونڈ بھی یہی حساب ہے. واٹر بونڈ کا واٹر بونڈ کی A کلاس بھی ہے، B کلاس بھی ہے، C کلاس بھی ہے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ روڈ پہ واٹر بونڈ کون سا ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، واٹر بونڈ بھی ایک اسپیسیفکیشن ہے، وہ بھی بل آف کوانٹی میں لکھی ہوتی ہے کہ کون سا واٹر بونڈ ہمیں ڈالنا چاہیے. واٹر بونڈ کی بھی B C ایسے کوالٹی ہے. A کلاس کا واٹر بونڈ ہوگا نا جو وہ 2 سے 3 انچ کا ہوگا اور بلیک ہوگا. اگر آپ کو خاکی لگے یا مٹی نما لگے تو وہ پھر سمجھ لینا واٹر بونڈ ناقص ہے، مٹیریل ناقص ہے. پھر اس کے اندر ہم سٹون ڈسٹ ڈالتے ہیں. سٹون ڈسٹ ڈالنے کے بعد وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سٹون ڈسٹ ڈالنے کے بعد جو یہ واٹر بونڈ ہوتا ہے نا اس کو روڈ کے اوپر گریڈر کے ساتھ نا کمپیکٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو گریڈر کے ساتھ سپریڈ کرنا پڑتا ہے، پھیلانا پڑتا ہے. پھیلانے کے بعد اس کے اوپر پانی لگانا پڑتا ہے. پانی لگانے کے بعد اس کے اوپر کم از کم 1 کلومیٹر میں 2 سے 3 رولر چلنے چاہیے. کتنی دیر چلنے چاہیے، کتنی دیر کمپیکشن ہونی چاہیے، اس کی واٹر بونڈ کی کمپیکشن 100% ہونی چاہیے. اگر آپ کے واٹر بونڈ کی کمپیکشن 100% ہوگی نا تو وہ روڈ کی لائف جو ہوگی نا وہ 25 سال ہوگی. اگر آپ کے واٹر بونڈ کا مٹیریل ہی ناقص ہے، وہ مٹیریل ہی اس معیار کا نہیں ہے جو ڈرائنگ میں بل آف کوانٹی میں دیا ہوا ہے، لیبارٹری نے وہ پاس کیا تو چیک کرنا چاہیے. لیبارٹری ویسے ہونی چاہیے، ہر پروجیکٹ کی لیبارٹری ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بلیک سٹون ہوگا نا پتھر، اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا. ناقص کا خاکہ نما ہوگا، خاکی سا ہوگا، مٹی سے کلر کا ہوگا واٹر بونڈ، وہ اچھا نہیں ہوتا، اس کی وہ لائف نہیں ہوتی. اس کے بعد اگلا جو سٹیپ آتا ہے نا، جب یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ لگ جاتے ہیں نا تو اس کے بعد اگلا جو سٹیپ آتا ہے نا وہ اسفالٹ بیس کورس کا آتا ہے. ٹھیک ہے، اسفالٹ بیس کورس جو ہے نا اس کو ہماری زبان میں اسفالٹ کو جو لک کو نا بلیک گولڈ کہتے ہیں.
हमारी बदनसीबी है कि हमें किसी बहुत कम लोगों को पता होगा, इंजीनियरिंग को तो पता होगा ना, बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये बिचुमन होती है, जो लुक होती है, कौन सी अच्छी हमें चाहिए, कौन सी स्पेसिफिकेशन की चाहिए, वहां पे बुक में क्या लिखा हुआ है, डाल कौन सी ये बिचुमन रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी ये इंटरनेशनल मंसूबे हैं, हाईवे मंसूबे हैं, जीटी रोड मंसूबे हैं ना रोड के, इन पे 99% जो बिचुमन डलती है ना लुक, ये डलती है कराची रिफाइनरी की चलती है, पाकिस्तान बिचुमन चलती है, वो ड्रमों वाली या रानी नहीं डलती। जब ये चीज और दूसरी बिचुमन में आपको मैं बताऊं जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये लाखों करोड़ों रुपए की बिचुमन डलती है, अगर वो दूसरी कम स्टैंडर्ड वाली बिचुमन डालता है ना, जिसमें वो झाग बन जाती है, जब उसको हीट गर्म करते हैं तो झाग बन जाती है ना, वो बिचुमन नहीं सही होती, वो कोल नहीं सही बनता, वो बॉन्ड सही नहीं बनता। अब ये बिचुमन में भी आपको मैं बताऊं, बिचुमन सबसे महंगी आइटम है। बिचुमन का ये हिसाब, अगर कम कीमत वाली डल गई और अच्छी जो डलनी थी वो नहीं ना डली, तो यही समझ लें कि एक बिचुमन 100 रुपए की आती है। जो आम बिचुमन ड्रमों वाली बिचुमन वो डाल रहा है ना ठेकेदार, मुझे नहीं पता वो कौन सी डाल रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक अवेयरनेस के लिए। अगर वो बिचुमन कराची रिफाइनरी की पाकिस्तानी डाल रहा है ना, तो वो रोड कम से कम 18 से 20 साल तक नहीं जाएगी। आपने देखा होगा जब रोड बनती है तो एक बड़ी सी पेवर होती है, पेवर का काम होता है कि जो असफाल्ट उसके अंदर डंपरों में से डालते हैं ना, उसको उसने कंपैक्ट करना होता है। वो जब पेवर चलती है ना, तो पेवर के अंदर लेवल लगा होता है, हर चीज लगी होती है, वो लेवल के हिसाब से ऐसे जा रही होती है। उसके पीछे टंडम बोलते हैं, रूलर बोलते हैं, टंडम बोलते हैं, उसके ऊपर वो चलना शुरू हो जाते हैं उसको कंपैक्ट करने के लिए। जब वो कंपैक्ट करते हैं ना, तो वो एक मरला आता है कि वो ना ऐसे वाइब्रेशन लगानी पड़ती है। साथ पानी, टंडम के पीछे पानी के पाइप होते हैं, वो उसके जो गोल उसका होता है ना पहिया कह लें, उसका गोल ड्रम होता है, उसके ऊपर पड़ता है, फिर वो टेम्परेचर को, असफाल्ट के टेम्परेचर को वो लो करता है और कंपैक्ट करता है। वो असफाल्ट जब प्लांट से आती है और पेवर में डलती है ना, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए ना 143 का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और जब प्लांट पे असफाल्ट निकलती है ना, तो उसका टेम्परेचर 163 होना चाहिए। जब रोड पे असफाल्ट डलना शुरू हो जाती है ना, तो उसकी कंपैक्शन का जो टेस्ट है ना, टेस्ट कंपैक्शन का, उसको कंपैक्शन उसकी जो चाहिए 97 रिक्वायर्ड होती है। 2 इंच की कोर निकालते हैं असफाल्ट होने के बाद, उसका कंपैक्शन टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में जाती है। वहां पे पता चल जाता है जो रोड की कोर निकले उसका 97% आई है। उसमें ये चीजें पता लगती हैं कि ये कंपैक्शन पूरी किस तरह है। उसमें पानी का अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये पानी कितना जज़ब करती है। मुख्तलिफ चीजों का पता चलता है भी इसने क्या क्या चीजें डाली है, वो लेबोरेटरी से पता चलता है। लेबोरेटरी वालों को पता होता है, जैसे आम इंजीनियर को पता होता है। जब ये चीजें पूरी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं ना होती, तो वही हमारी रोड यही होता है कि वो साल बाद टूट जाती हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, सब कुछ खाना खराब हो जाता है उसका। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मेरा मेन मकसद है कि ये छांगा मांगा की जो रोड नहीं ना बन रही। 2-3 मिनिस्टर हैं तहसील चूनिया के, ये बड़ी बदकिस्मती है कि छांगा मांगा की रोड पिछली हुकूमत से लेके इस हुकूमत तक वो मुकम्मल नहीं हो रही। लोगों को कितनी अजियत का शिकार है, लोग कितने परेशान है। अब मैंने आपको बता दिया है कि असफाल्ट जब रोड के क्रैक आते हैं ना, तो उसकी सबसे पहले मेन चीज उसकी कंपैक्शन है, उसके वाटर बॉन्ड की कंपैक्शन हुई है कि नहीं हुई। अब वाटर बॉन्ड क्या चीज है? वाटर बॉन्ड को, पानी को नीचे तक लेके जाता है, ऊपर उसकी बेस बनती है। वाटर बॉन्ड की 2 लेयर डली है कि 1 लेयर डली है, वो भी उसी BOQ में, उसी ड्राइंग में, उसी बिल ऑफ क्वांटिटी में लिखा होगा कि 6 इंच वाटर बॉन्ड डली, पहली लेयर 8 इंच डली है, कंपैक्ट होकर 6 इंच रहनी है। हमारे माशरे की बदनसीबी है जहां पे लोग इतना सब्र कर रहे हैं, इतना इंतजार कर रहे हैं को कितने साल से छांगा मांगा रोड ही नहीं बन रही। वो कितने साल हो गए मेरे भाई, काम तो हो रहा होगा। अब ये क्या करते हैं कि अपना ये रूलर बचाने के लिए, रूलर का मशीनरी का तेल बचाने के लिए ना ये सारा कुछ कर लेते हैं। उसके बाद खुले विलों की कंपैक्शन का इंतजार करते रहते हैं जी, महीना वो रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रही है, आ रही है, जा रही है। वो पैसे बचाने की खातिर में जो कंपैक्शन के उनको पैसे मिलती है ना,
وہ گاڑیاں جو عام گزرتی ہیں نا اس کا انتظار کرتے ہیں، وہ گاڑیاں گزرے ہماری کمپیکشن ہو کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ پیسے لے رہے ہو تو آپ کو کام پورا کرنا چاہیے. آپ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے، میں تمام شہریوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، تمام لوگوں کو اویئرنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روڈ بھی ایک سٹرکچر ہے. میں نے کئی 100 کلومیٹر روڈیں بنوائی ہیں، ٹھیک ہے نا. میں روڈ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ روڈ کی کمپیکشن پوری ہے کہ نہیں ہے. ایک ہائی وے کی روڈ جو اچھی روڈ ہے نا، اس کی لائف ٹائم گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ 25 سال سے کم عرصے سے پہلے وہ اس پہ کریک نہیں آتے. اگر وہ اس پہ کریک آنا شروع ہو جائے نا، پھٹنی روڈ شروع ہو جائے نا، ان ایون ایسے جمپ لگنے شروع ہو جائے نا، تو نہ تو وہ ٹھیکیدار نے کام ٹھیک کیا ہے، نہ اس کے کلائنٹ نے کام ٹھیک لیا ہے، نہ کنسلٹنٹ نے کوئی رول ادا کیا ہے. انہوں نے کسی نہ کسی کو رول ادا کیا ہے، کسی نہ کسی کو رول ادا کیا، کسی نہ کسی نے ان کے بیک پہ پشت پناہی کی ہے. میں آپ دوستوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جائیں، سب دوست صبح اس خبر کو پھیلائیں، ٹھیک ہے. اس خبر کو جنگل کی طرح پھیلائیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ویڈیو کے توسط سے یہ خبر اللہ قوم تک بھی بھیجوں گا. میرا آپ سے وعدہ رہا، آپ بھی کوشش کریں کہ اتنی پرانی روڈ، اتنے سالوں سے یہ روڈ کیوں نہیں چھانگا مانگا کی بن رہی. ایمبولینس نے گزرنا ہے، عام شہری نے گزرنا ہے، کیسے لوگ اپنا گزارا کرتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ اللہ کام کو سوچنا چاہیے. اگر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نیچرل لیول جہاں پہ اس کا سٹیٹس پڑا ہوا ہے نا روڈ کا، اس کے اوپر یہ گریڈر لگا رہا ہے نا، کلیننگ اینڈ گریبنگ کر رہا ہے نا، تو اس کی دیکھیں کہ کتنے فٹ تک اس نے کمپیکشن کی ہے. سب سے پہلے عام شہریوں کو میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، صحافی برادری کو کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو کرتا ہوں، وکلا برادری کو کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے ایف ڈی ٹی ٹیسٹ کا رپورٹ چیک کریں کہ اس نے ایف ڈی ٹیسٹ کتنے لگوائے ہیں. اگر یہ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ میں نے زمین سے 7 فٹ نیچے سے روڈ کی کمپیکشن کرتے لے کے آؤں لیئر بائی لیئر، تو 14 ٹیسٹ بڑھیں گے اور یہ روڈ کم از کم بھی میرے اندازے کے مطابق 20 کلومیٹر ہوگی ون وے اور 20 کلومیٹر دوسری طرف ون وے ہوگی، اور اس کی جو ورتھ ہوگی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ ہوگی. اگر یہ انہوں نے عمل نہیں کیا تو انہوں نے یہ 7 فٹ کے ہی پیسے مانگے ہیں. تو سائڈوں پہ نا جہاں پہ روڈ کا ایج ہوتا ہے نا، اس سے 2 فٹ ہٹ کے کھڈا لگائیں، اس کھڈے کو سے نیچے تک کھدائی کرائیں، اور کھڈے کو نیچے تک لے کے جب جائیں گے نا تو آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا کہ اس کے نیچے دونوں سائڈوں پہ اس نے کتنے فٹ نیچے گیا ہے، کتنے فٹ نیچے سے جا کے اس نے اوپر ٹاپ لیول پہ لے کے آیا. یہ سی زون، بی زون، پھر اے زون آتا ہے. یہ 3 زونوں کے ٹوٹل اس نے کتنے ایف ڈی ٹی ٹیسٹ لگوائے، ان سے ریکارڈ مانگے. جب آپ لوگ ان سے ریکارڈ مانگیں گے نا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یار تحصیل چونے کے وہاں بڑی بات شعور ہے، ان کا صبر کا پیمانہ جو لبریز ہو چکا ہوا، ان نے اب پوچھنا شروع کر دیا. تو میری پوری انتظامیہ سے بھی ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ اس روڈ کو بنوانے کا طریقہ ڈھونڈیں، دن رات کام کریں. میں آپ کو رضا کرانہ طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں رضا کرانہ طور پہ میرے جیسا بندہ ہونا، خدا کو اندازہ کہتا ہوں، ہر چیز کی سہولت ہونا، جو 3 ماہ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. یہ 20 کلومیٹر روڈ 3 ماہ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. یہ گھنٹے نوٹ ہوتے ہیں جو پروجیکٹ ہم نے جو پروجیکٹ کیے ہیں، یہ منٹ نوٹ ہوتے ہیں، یہ سیکنڈ نوٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں لاسٹ میں، میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب، میں آن دا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، بٹھا چوک ایئرپورٹ کے ساتھ، بالکل ایئرپورٹ سے 2 کلومیٹر پیچھے بٹھا چوک ہے. ڈیفینس شروع ہوتا تھا وہاں سے، بٹھا چوک شروع ہوتا. ہم کسی ادارے میں اس وقت کام کرتے تھے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب، لاہور کے ڈی سی، کمشنر سارے اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک وفاقی وزیر بھی اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا. میرے آگے میرے افسر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے نیسپا کے افسروں سے بھی پوچھا. میرے جو افسران تھے، اعلی حکام تھے، وہ بہت نائس بندے تھے. ان سے بھی انہوں نے پوچھا کہ یہ کتنے 2 کلومیٹر کی روڈ ہے، اس میں ڈسمینٹلنگ بھی کرنی ہے، بلڈنگیں بھی گرانی ہے، قبرستان کو شفٹ کرنا ہے. تو ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا ٹائم 40 سے 50 دن دے سکتے ہیں. 40 سے 50 دن کچھ بھی نہیں ہوتے. اس پہ پہلے واٹر بونڈ کو، پہلی سارے مٹیریل کو بھی باہر نکالنا تھا، نیا مٹیریل ڈالنا تھا، کمپیکشن ہونی تھی، روڈ کو ورتھ کو بڑا کرنا تھا، چوڑا کرنا تھا. یہ سارے کام کرنے تھے. قبرستان بھی شفٹ کرنا تھا. ٹوٹل گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں
40 दिन का टाइम दिया था, तो मैं उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, जिस अदारे का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उस अदारे में मैं काम करता था, एज ए साइट इंजीनियर भी था, एज ए साइट इंचार्ज भी था। मेरे ऊपर कई अच्छे अच्छे ऑफिसर थे। तो मेरी तरफ जो मेरे अफसर ने देखा, तो मैंने कहा सर इंशाल्लाह बन जाएगी। जब मैंने कह दिया बन जाएंगी, इतने इतने बड़े लोग बैठे हो, तो मेरे अफसर ने मुझे बाहर आके डांटा। उन्होंने कहा यार ये तूने क्या बेवकूफी कर दी है, ये रोड किस तरह बना लोगे और तुम्हारे पास प्लान क्या है? मैं कहा सर मेरे पास प्लान है, ये रोड मैं आपको 40 दिन से पहले बना दूंगा, मुझे बस मेरी जरूरतें चीजें पूरी कर दें। जनाब मैंने हर 100 मीटर में ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैंने हर 100 मीटर में ना बंदों की कैलकुलेशन की। मुझे हर 100 मीटर में 2 रूलर चाहिए, 2 एक्सीवेटर चाहिए, 2 जो लोड करने वाले डंपर चाहिए। मैंने ऐसे हर 100 मीटर पे ना उनको डिवाइड कर लिया था। ये तकरीबन कोई 2500 मीटर लॉन्ग बनते थे लंबाई में, और इसकी जो विड्थ थी वो 20 मीटर से लेके कोई 35 मीटर के दरमियान थी। मैंने हर 100 मीटर में लोगों को बैठा दिया था। इतने बंदे मुझे 100 मीटर में रिक्वायर्ड है, इतने अगले 100 मीटर में रिक्वायर्ड है। मैंने हर चीज का एस्टिमेट बना के अपने सीनियर साहब को दिया ना जब, तो उन्होंने कहा यार इरफान तो इसमें कामयाब हो जाएगा, यकीन करके जाना। मैंने अपनी जिंदगी में ना हर टास्क को पूरा किया है। जब से मैं प्रोफेशनल लाइन में हूं, मैं ना हर अपने सीनियर की, अपने बड़े की अदब से एहतराम करता हूं। मेरे जितने भी बड़े हैं ना, मैं उनका सब अदब से एहतराम करता हूं, क्योंकि हम एक ट्रेनिंग याफ्ता है। ठीक है ना, हमारी बदनसीबी है कि हमें ट्रेनिंग लेनी पड़नी है, हम ट्रेनिंग याफ्ता है। हमने आज तक अपने सीनियर को कभी नो सर नहीं कहा, यस सर हमेशा हम कहते हैं। ठीक है, जो हमसे जूनियर है ना, उसको शफकत के साथ, प्यार के साथ, उसको इंसानियत के साथ, अपनी फिंगर के साथ चलाते हैं। जब हम खुद काम करते हैं तो उसको कहते हैं बैठ जा। वो जब देखता है ना कि यार वो मेरा तो सीनियर तो काम कर रहा, मैं बैठा हूं, उसके भी दिल में शर्मिंदगी आती है और वो भी काम करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाईजानों, मैंने वो रोड वजीर आला पंजाब के हुक्म से 40 दिन का टाइम था, कमिश्नर लाहौर भी था, डीसीओ लाहौर भी था, वफाकी वजीर भी थे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड 32 दिनों में बना दी थी। 32 दिनों में मैंने वो रिकॉर्ड कायम किया था, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी में अगर आपने कामयाब होना है ना, तो वो करो जो कोई दूसरा ना कर सके। चैलेंज को एक्सेप्ट करो। खुदा की कसम मैं खा रहा, मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान भाइयों, अपने अंदर से कम्प्लेक्स निकाल दो। हर एक काम दुनिया का आप लोग कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करो, अपने अंदर में आजिजी पैदा करो, अपने अंदर में इंकसारी पैदा करो, अपने अंदर में ईमानदारी पैदा करो, एक दूसरे का एहसास करो, एक दूसरे के बाजू बनो, एक दूसरे को सहारा दो, नफरतें खत्म करो, हसद खत्म करो। अपने आप सारे काम अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। मैं आपको दिल से बात कह रहा हूं, मैंने वो काम किए हैं जो बंदा जिंदगी भी नहीं सोच सकता। नामुमकिन काम को मैंने मुमकिन किया है अल्लाह की मदद से, अपने दोस्तों और अपने सीनियर हकाम के हुक्म के मुताबिक सरनगू करके। और मुझे उन्हीं लोगों ने फिर अप्रिशिएट भी किया, मुझे तारीफ सनाद भी दी। उन्होंने मेरे साथ वो मुझे शाबाश दी कि मैंने वो भट्ठा चौक बनाया, मैंने रिंग रोड बनाया, मैंने कई लाहौर में ब्रिज बनाया। यार मैं, क्योंकि मेरा एक तहसील चुने के साथ और खास तौर से चुने के साथ मेरा एक तल्लक है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि यार ये काम नामुमकिन नहीं है, ये महीनों की बात है जिसमें 7-8 साल लग गए। मैं इरफान खान, बड़ी मेरी बातें करने का आपके दास दिल करता है। यकीन करके जाने, जब से मुझे ये फोन आने शुरू हो गए ना कि यार आप जी तो बहुत बड़ा नेकी का अमल कर रहे हो, यार मैं डरता हूं, मैं आजिज बंदा हूं। मैं हर बंदे का सलाम दुआ रखना चाहता हूं। मैंने आज सियासी बात को नहीं की यार, मेरा सिर्फ ये आप लोगों से मेरी विनती है, मैं हाथ बांध के कह रहा हूं यार मोहब्बतें बांटो, दुश्मनों को तकसीम करो, खुशियां इकट्ठी करो, सब मिलजुल के भाइयों की तरह रहो, भाइयों की तरह रहो यार, दोस्तों की तरह रहो यार। हम वो लोग हैं जो एक घर से लेके 40 घर के तक एक दूसरे का एहसास करना हम पे वाजिब है यार। अपने दिल में सोचो यार कि हमारे मोहल्ले में कौन गरीब आदमी है, उसको कैसे उसकी सफेद बोशी का भरम रखना है यार। ये रोड बदनसीबी है। मैं हुक्मरानों से भी गुजारिश करता हूँ, इंतजामिया से भी गुजारिश करता हूँ, वकला बरादरी से भी गुजारिश करता हूँ, सहाफी भाइयों से मैं हाथ बांध के विनती करता हूँ कि यार ये सारे इलाके के जितने सहाफियों ना छांगा मांगा की रोड के ऊपर डट के खड़े हो जाओ।
वकला भाई भी डट के खड़े हो जाए, इंतजामिया में डट के खड़ी हो जाए, यार मुझे बुलाओ, मुझे अल्लाह काम बुलाएं। मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैं दिन रात लगा के 3 माह में वो रोड कंप्लीट कर दूंगा, मैं दुनिया में हिस्ट्री कर दूंगा यार। मैं रोशनी की किरण टेलीविजन न्यूज से या टेलीविजन से आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा हूँ, मेरा मकसद बढ़ चढ़ के बातें करना नहीं है। मैं आजिज़ सा बंदा हूँ, इनकिसार सा बंदा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के अंदर खुद विल पावर करना चाहता हूँ कि आप सब लोग रूल कर सकते हो यार। सिर्फ नफरत हसद खत्म कर दो यार, एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दो यार, ऊपर देखने के बजाय नीचे को देखो यार। आप प्यार बांटो यार, प्यार करो यार, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो यार, मोहब्बत करो यार। मोहब्बत को अल्लाह भी पसंद करता, हमारे नबी भी पसंद करते हैं यार। सबसे बड़ी चीज मोहब्बत है यार। मैं रोशनी की किरण से आपसे हाजिर हूं और अब आपसे इजाजत चाहता हूं कि ये मेरे प्रोग्राम को दूर तक देखो, आराम से देखो, बैठ के देखो। जो मैंने आपको ठेकेदार के मुतल्लिक चीजें बताई हैं ना, वो मेरी चीजें जाकर साइड पे चेक करो कि ठेकेदार ऐसे तो नहीं कर रहा। अगर ऐसे कर रहा तो ठेकेदार से पूछो, उस बैग में से पूछो। ये कितने सालों से जो रोड नहीं ना बनी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मैंने कई 100 किलोमीटर रोडें बनाई है। मैं ये 3 माह के अंदर बना सकता हूँ। मुझे हाई अथॉरिटी इंतजामिया मुझे हुक्म करे और वो वजीर साहब खुदा के वास्ते आपकी इस तरफ वो रोड बन रही है जो रोडों का मालिक है पंजाब का, तो वो रोड नहीं बन रही। मैं किसी का क्या नाम लूं। मैं कल इंशाल्लाह ताला आपको जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है उसके मुतल्लिक भी बताऊंगा कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स किस तरह बनना चाहिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।